عزیز طلباء و طالبات اور اردو پڑھانے والے معلمین و معلمات، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شاعر ناصر کاظمی کی شاعر میں اداسی، ایک اور موضوع ہے ناصر کاظمی کی غزلوں میں پائی جانے والی اداسی کے اسباب و محرکات کیا ہیں، آج ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ تو ناصر کاظمی اردو غزل کا ایک معتبر نام ہے اور انہوں نے اردو غزل میں ایک نئے لہجے کو متعارف کروایا اور اردو غزل کو ایک نئی سوچ دی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ناصر کاظمی نے شاعری کا آغاز اختر شیرانی سے متاثر ہو کر کیا تھا اور سانیٹ اور نظم میں طبع آزمائی کی، لیکن وہ جلد ہی اس حقیقت کو پا گئے کہ ان اصناف ادب میں اگر طبع آزمائی کریں گے تو محض تقلید پرست شاعر کہلوائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے سانیٹ اور نظم سے کنارہ کشی اختیار کر کے غزل سرائی میں اپنا لوہا منوایا۔ ناصر کاظمی نے اردو غزل میں نہ صرف جدت پیدا کی بلکہ اپنا ایک انفرادی رنگ غزل میں دکھایا۔ غزل شاعر کے جذبات و احساسات کی عکاسی ہوتی ہے۔ شاعر غم جانا کا ذکر لطیف جذبات کو غزل میں بیان کر کے کرتا ہے اور غم دورہ کو بھی اپنی مشاہداتی قوت سے بیان کرتا ہے۔ ناصر کاظمی نے جب میدان غزل میں غزل سرائی میں قدم رکھا تو اس وقت داغ دہلوی، جگر مراد آبادی، حسرت موہانی، فراق گورکھپوری، جوش ملی آبادی، احسان دانش، یوسف ظفر، احمد ندیم قاسمی، فیض احمد فیض وغیرہ وغیرہ غزل دانوں کا سکہ اہل اردو دان لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ ناصر نے تحریک ترقی پسند کے رویوں کو نظر انداز کر کے غزل کو اپنے اظہار خیال کا ذریعہ بنایا۔ انہوں نے غزل سرائی اس وقت شروع کی جب غزل کو مطعون قرار دیا جا رہا تھا اور نظم کو پذیرائی مل رہی تھی۔ ناصر نے غزل سرائی کر کے اپنے ہم عصر شعراء سے دار سخن وصول کی۔ ناصر کاظمی کی غزل میں تنوع بھی ہے اور بوقلمونی بھی۔ ان کی غزل میں تقسیم عمل کے زخم خوردہ ناصر کا ذکر بھی ملتا ہے جو ناصر کی طبیعت میں اضطرار و بے چینی کا باعث بنے ہیں۔ تقسیم کے وقت کشت و خون کے بازار گرم ہوئے تھے۔ اس المیہ نے ناصر کاظمی کو متاثر کیا جس سے ان کی شاعری میں اداسی اور غم انگیزی در آئی۔ ناصر کاظمی کا ایک شعر ہے: دل تو میرا اداس ہے ناصر، دل تو میرا اداس ہے ناصر، شعر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ ناصر کے دیوان کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے کلام میں تنوع ہے۔ وہ کہیں غم عاشقی کے بحر بیکراں میں گوتزن ہیں اور کہیں غم روزگار سے نالاں ہیں، کہیں غم زمانہ نے اسے لاچار و ناچار کیفیات سے دوچار کر دیا ہے اور کہیں ذاتی کرب و گداز کا اظہار ہے، کہیں معاشرتی رویوں کو بیان کیا ہے۔ وہ غزل میں جو بات کہنے کی کوشش کرتا ہے وہ ایک خاص لہجے اور خاص اسلوب میں ڈلتی جاتی ہے۔ وہ روایت پسند بھی ہیں اور معاملہ فہم بھی۔ ڈاکٹر عبدالوحید اپنی کتاب میں جدید شعرائے اردو میں لکھتے ہیں: ناصر کاظمی کی روایت خارجی ماحول اور تاریخی تسلسل کے ساتھ ساتھ شخصیت کے بھرپور سوز و گداز کی حامل ہے۔ ناصر کاظمی کی غزل پڑھ کر بات کا یقین ہوتا ہے کہ اچھا غزل گو اس وقت شعر نہیں کہتا جب تک اس کے دل کی تڑپ اسے شعر کہنے پہ مجبور نہ کر دے۔ دل کی تڑپ بے ساختہ اور بے تابانہ شعر کا لباس پہن لے تو غزل بن جاتی ہے۔ ناصر کی غزل روایت کے تسلسل اور اس کے رچے ہوئے حسن کے ساتھ ساتھ ایسی بے ساختہ بے تابانہ تڑپ کی مکمل عکاسی و ترجمان ہے۔ ناصر کاظمی کے لہجے میں میر تقی میر کا سا سوز بھی ہے کیونکہ ناصر بھی میر کی طرح غم پسندی کے قائل ہیں اور اپنے اندر دردمندی کا احساس بھی رکھتا ہے کیونکہ دلی اضطراب جستجو پر اکساتا ہے۔ درد سے تخیل میں شگفتگی آتی ہے اور سوز سے خیال اپنی منازل آرائش کو پا لیتا ہے۔ دیوان میں سے چند اشعار ملاحظہ کیجیے جو ان کے لہجے میں تنوع اور روایت کے عکاس ہیں:
آرائش خیال بھی دلکشا بھی ہو، آرائش خیال بھی دلکشا بھی ہو، وہ درد اب کہاں جسے جی چاہتا بھی ہو، بزم سخن بھی ہو سخن گرم کر لیے، طاؤس بولتا ہو تو جنگل ہرا بھی ہو۔ ناصر کے ہاں جو اداسی ہے وہ اسے معاشرے کی عطا کردہ ہے، کیونکہ غم روزگار نے ناصر کو مایوس اور محرومی کے سمندر میں دھکیل دیا تھا۔ ان کے ذات میں محرومیات تھی جس سے ان کی خواہشات مرتی گئی، اور اسی سے ناصر کی غزل میں سوز و گداس اور درد و طلب در آئی۔ ناصر اس درد کو درد تنہائی کا نام دیتا ہے۔ وہ انسانوں کے ہجوم میں بھی خود کو اکیلا اور تنہا تصور کرتا ہے۔ برگنے، یہ اس کی ایک غزل ہے، لکھی ہوئی ایک دیوان ہے۔ پہلی غزل ملاحظہ کیجئے جس میں ناصر تنہا اداس نظر آتا ہے۔ ہوتی ہے تیرے نام سے وحشت کبھی کبھی، ہوتی ہے تیرے نام سے وحشت کبھی کبھی، برہم ہوئی ہے یوں بھی طبیعت کبھی کبھی، اے دل کسے نصیب یہ توفیق اضطراب، ملتی ہے زندگی میں یہ راحت کبھی کبھی۔ اس دور میں ناصر میر تقی میر کا رسیہ ہے۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ میر کی درمندی اور سوز و گداس سے، سوز و غم سے ناصر کے کلام میں روحانیت پیدا ہوئی۔ اختر شیرانی کی روحانی دنیا نے ناصر کو اپنی طرف کھینچا۔ ناصر اداسی کے لمحات کو بیان کرتے ہوئے اندرونی کرب اور جذبات کو یوں بیان کرتا ہے: یوں تو ہر شخص اکیلا ہے بری دنیا میں، یوں تو ہر شخص اکیلا ہے بری دنیا میں، پھر بھی ہر دل کے مقدر میں تنہائی، ہر دل کے مقدر میں نہیں تنہائی۔ ڈاکٹر آفتاب احمد اپنے مضمون اداس شاعر اور اجنبی مسافر میں ناصر کاظمی کی شاعری میں غم کے عنصر کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ اداسی اور تنہائی جو ناصر کی شعری شخصیت کا خاصہ بن گئی تھی، اس ازلی ناآسودگی سے متعلق ہے جو حیات کائنات اور اس زمین و آسمان کے درمیان انسان کی بے بسی پر غور و فکر کرنے کے بعد جنم لیتی ہے، اور جس کا اظہار یونان قدیم سے لے کر آج تک دنیا کے بڑے بڑے شاعروں اور فلسفیوں کے ہاں کسی نہ کسی رنگ میں موجود در ہے۔ میرے خیال میں ناصر کی اداسی اور تنہائی بلا واسطہ اس کے احساس اجنبیت سے پیدا ہوا ہے۔ جس طرح اس نے اپنے آپ کو اداس شاعر کہا، اسی طرح اس نے اپنے آپ کو بے نوا اجنبی مسافر بھی کہا۔ یہ اس لیے کہ وہ مقام اور وقت دونوں لحاظ سے اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتا ہے۔ وقت کے لحاظ سے یوں کہ وہ ماضی کے کسی عہد کے آدمی تھا اور قسمت کے ہاتھوں حال کے سپرد کر دیا گیا، اور مقام کے لحاظ سے یوں کہ تقسیم کے سبب اسے وطن سے بے وطن ہونا پڑا۔ ناصر کی شاعری میں ہجرت کی تلخی بھی ہے، یعنی برصغیر پاکستان و بھارت کی تقسیم سے انسانیت کی جو قبا چاک ہوئی، اس نے ناصر کی شخصیت پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ 1946 سے 1950 تک کی شاعری میں جو جور و استبداد کی آئینہ دار ہے، شاعر بھی امبالہ سے لاہور آتا ہے، وہ اپنے عزیزوں کی جدائی کے غم سے نڈال ہے۔ شاعر چونکہ حساس ہوتے ہیں، اس لیے ناصر بھی شدید حساسیت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے خدا سے مخاطب ہیں جو مصروف ہیں، اسے شاعر دنیا کے نظارے کی دعوت دیتا ہے: او میرے مصروف خدا اپنی دنیا دیکھ ذرا، اتنی خلقت کے ہوتے شہروں میں ہے سناٹا، خاک اڑاتے ہیں دن رات میلوں پھیل گئے صحرا، فصلیں جل کر راکھ ہوئی نگری نگری کال پڑا۔ یہ ایک پریشان حال انسان کا رویہ ہے جو انسان کے بدلتے ہوئے رویوں اور تیور کو دیکھ کر حیران و ششدر رہے۔ وہ اسی بے چارگی کے عالم میں پکار اٹھتا ہے: شہر در شہر گر جلائے گئے، یوں بھی جشن طرب منائے گئے، کیا کہوں کس طرح سر بازار عصمتوں کے دیے بجھائے گئے، وقت کے ساتھ ہم بھی یہ ناصر خار و خس کی طرح بہائے گئے۔ ناصر نے شہروں کو اپنی آنکھوں سے تباہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ آبروریزی کے مناظر اسے شدید صدماتی فضا میں لے جاتے ہیں جہاں شاعر کربناک کیفیات کا شکار ہوتا ہے اور اپنی اسی کیفیت کو کچھ یوں بیان کرتا ہے: کسے دیکھے کہاں دیکھا نہ جائے، وہ دیکھا ہے جہاں دیکھا نہ جائے، کہیں آگ اور کہیں لاشوں کے انبار، بس اے دور زماں
بس اے دور زماں دیکھا نہ جائے۔ ناصر کاظمی کے لیے ہجرت جان کا روگ بن گیا۔ لہو رنگ بہاروں نے ناصر کو خزانوں کا مرثیہ کہنے پر اکسایا۔ وہ چمن اور گلستان کے اجڑنے کی علامتوں سے مراد نسل انسانی کی تباہی و بربادی لیتے ہیں۔ دوستوں، عزیزوں اور احباب کی جدائی شاعر کو تڑپاتی ہیں۔ دوستوں، عزیزوں اور احباب کی جدائی شاعر کو تڑپاتی ہیں، اور ان احباب کی یاد میں وہ دہیان کے آتشدان میں بجھے شرارتوں سے ایسے ذو حاصل کر لیتا ہے، یعنی ایسی روشنی حاصل کر لیتا ہے جس سے نہ صرف شاعر کے تخیل میں حدت پیدا ہوتی ہے، بلکہ وہ پرانی صحبتوں میں سے نئے فکر جولانی عطا کرتا ہے۔ پھر جس کے تصور میں برسنے لگی آنکھیں وہ برہمی صحبت شب یاد رہے گی۔ گو ہجر کے لمحات بہت تلخ تھے، لیکن ہر بات بعنوان طرب یاد رہے گی۔ ناصر کی ابتدائی شاعری ایک بڑے طوفان کے بعد کی کیفیت سے مماثلت رکھتی ہے۔ اسی شاعری میں آشوب کے دنوں کے کتھا ہے، شکست و ریخت کا ذکر ہے، خالی ہونے والی بستیوں کی کہانی ہے، رفتگاں کی تلاش ہے۔ آخری غزلوں میں ایک بار پھر بڑا آشوب سامنے ہے، ایک بار پھر گم ہونے والے لوگوں کا ذکر ہے، قتل و غارت کے تناظر میں پھر درماندگی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح ابتدائی غزلوں کے رفتگاں اور آخری غزلوں کے بچھڑ جانے والے ناصر کی شاعری کو تکمیلی وحدت میں پرو دیتے ہیں، اور ان کے درمیان تہذیبی آشوب کی طویل داستان پھیلی ہوئی ہے۔ سامعین و وقار، اس سے یہ بخوبی ظاہر ہوتا ہے کہ ناصر کی آواز میں ایسی صدا پوشیدہ ہے جو فریاد بن کر دیواریں چیر کر کانوں تک پہنچتی ہیں، اور شاعر انسانی رشتوں کی پاسداری کے لیے اپنی آواز کے ساتھ دوسروں کی آواز کو بھی اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے، تاکہ یہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے اور سب یکجان دو قالب بن جائے، یعنی کہ معاشرتی تمدن میں نفرت نہ رہے، نہ ہی بغض و عناد کو پنپنے کی جگہ مل سکے۔ شاعر حسرت و یاس کے ساتھ ساتھ غم و اندوہ سے گھبراتا نہیں، بلکہ اپنے قاری کو ہمت و حوصلہ دیتا ہے۔ گو آشوب کا سا سما اس کے لیے ایک المناک اور دردناک افسانے کی طرح ہے، لیکن وہ اسی اداس اور افسانہ زندگی میں بھی طرب کا دامن نہیں چھوڑتا ہے۔ گزر ہی جائے گی یہ دوست تیرے ہجر کی رات، کہ تجھ سے بڑھ کر تیرا درد ہے میرا دم ساز، تیرا خیال بھی تیری طرح مکمل ہے، وہیں شباب ہے وہیں دلکشی وہیں انداز۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم نے ناصر کاظمی کی شاعری اداس کیوں ہے، ناصر کاظمی کی شاعری میں اداسی چھائی ہوئی کیوں ہے، اس کے اسباب اور محرکات بیان کیے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ پسند آنے پہ کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اسی طرح کی دیگر ویڈیو سے استفادہ کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے، خصوصاً گلستان اردو چینل میں نئے ہیں یا پہلے سے دیکھ رہے ہیں لیکن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔